سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ جب کفار حرم کو سوئے شام سے دھارے جب غم خار حرم کو سوئے شام سے دھارے دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اس طرح ستم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے بانی لا کر یہ بھرے کوزے بہا دیتے ہیں پانی کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یوں تشنا دہانی بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ یہ ظلم بھی کم سن پہ ستمگاروں نے ڈھائے رکھا ہے اسے قید وہاں تک وہاں یک و تنہا رہتا ہے جہاں دن میں بھی قیامت کا اندھیرا ڈر ڈر کے نہ مر جائے ہائے اکیلی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ خیر خانے میں تلا تمہیں کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ ویرسیم ہوئی جاتی ہے روح غالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے بے حواسی سے ہر ایک
پار وہ چلاتی ہے آسمان دو زمین سخت کدھر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کے مر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کے مر جاؤں میں کیا کروں کیا نہ کروں جلد بتاؤ لوگوں صدقہ اکبر کا اخارت سے بچاؤ لوگوں اٹھ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں یا کسی گوشے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں یا کسی گوشے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں سر کھلے ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیوند کرو ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیوند کرو کس طرح ہند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں بنت حیدر ہوں نہ کیوں خیر میں شرماؤں میں کوئی دیوار جو شخ ہو تو سما جاؤں میں سیدھے ماں جائے کے مقتل کو چلی جاؤں میں سیدھے ماں جائے کے مقتل کو چلی جاؤں میں کربلا میں نہ یہ ذلت ہے نہ رسوائی ہے بیدا میں ہوں تو بے گور میرا بھائی ہے بیدا میں ہوں تو بے گور میرا بھائی ہے ناگہاں فضا نے دی اہل حرم کو یہ خبر ہند آتی ہے بڑے جاؤ تحمل سے در بیرقی نغرو زر کی ہے جنوں کے اندر سب کنیزیں تو ردا اڑی ہیں وہ ننگے سب کنیزیں تو ردا اڑی ہے وہ ننگے سر پر سواری بہت آہستہ رواں ہوتی ہے ہر قدم ٹھہر جاتی ہے اور روتی ہے ہر قدم ٹھہر جاتی ہے اور روتی ہے کہتی ہے قیدیوں کے شور بکا نے مارا مجھ کو اس ہائے حسینہ کی صدا نے مارا ان کے سردار کو کس اہل جفا نے مارا کیا وہ سید تھا جسے اہل جگہ نے مارا کیا وہ سید تھا جسے اہل جگہ نے مارا ایک بجلی سی کلیجے پا میرے گرتی ہے ننگے سر فاطمہ ہاتھوں کے گلے پھرتی ہے ننگے سر فاطمہ ہاتھوں کے گلے پھرتی ہے ہو گیا ذبح کوئی خاص ہے باری لوگوں انس و جن حور و ملک کرتے ہیں زاری لوگوں لے چلو سوئے نجف میری سواری لوگوں ہوگی مشکل وہی آسان ہماری لوگوں ہوگی مشکل وہی آسان ہماری لوگوں خیر سے ہے میرے آقا تو وہ سوتے ہوں گے ورنہ میں ختم علی بیٹے کو روتے ہوں گے ورنہ میں ختم علی بیٹے کو روتے ہوں گے سب نے منہ کر کے سوئے ہند یقینوں ہگری دیکھیے شام کے زندہ میں چراغے سحری یاد خالق میں جو ہے خلق سے ہے بے خبری کیوں مسلسل کیا یہ تو ہے آدم کا کیوں مسلسل کیا یہ تو ہے آدم کا سفری کس نے دم بند کیا
توق جفا سے اس کا سلسلہ ملتا ہے تو شیر خدا سے اس کا سلسلہ ملتا ہے تو شیر خدا سے اس کا گرد عابد کے پھری ہند بحالے تغییر رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا ہٹا کر زنجیر بولے وہ کون ہے بولی کے کنیز شبیر السلام اے رسن توق سلاسل کے حسین السلام اے رسن توق سلاسل کے حسین ہے وسیعت کا محل مرنے پتیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے نادار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نہار ہے تو غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی لیلا ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے تباہ بولے مولا بھی 40 برس جینا ہے بولے مولا بھی 40 برس جینا ہے دام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزاد بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزاد بھی ہے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے وہ بولی دوا کیا ہے کہا نوحگری گھر جو دریا کیا کہنے لگے در بدری بولی لیتا ہے خبر کون کہاں بے خبری بولی لیتا ہے خبر کون کہاں بے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشا پشت پہ دکھانے لگے تازیانوں کے نشا پشت پہ دکھانے لگے بولی وہ کون سے اسیاں پاملیے تازیر رو کے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں بے تفسیر اس نے منہ پیٹ لیا اور کہا کب سے ہو اسیر بولے 10ویں کی محرم کی جو پہلی زنجیر بولے 10ویں کی محرم کی جو پہلی زنجیر کچھ کفن کے لیے ہمراہ نہیں لایا ہوں باپ کو چھوڑ کے بے گور کفن آیا باپ کو چھوڑ کے بے گور کفن آیا ہوں وینسڈے مارچ 2 سے اس عزا خانے میں مولانا اسد یاور صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے. ان کا موضوع مختار نامہ رکھا ہے. سیٹرڈے مارچ 5 تو بعد ختم مجلس تابوت امام زین العابدین پر آمد ہوگا. اس مجالس سے بھی مولانا اسد یاور صاحب خطاب فرمائیں گے. کل منڈے فیبروری 28 کو اس عزا خانے میں امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے 10ویں کی مجلس ہوگی, جس سے قبلہ مولانا سید شمیم الحسن صاحب خطاب فرمائیں گے. معصوم کی انتظامیہ مولانا کی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی نالج کا اس ممبر سے ذکر کیا, مولا کا ذکر کیا, اور ہم سب اس سے محظوظ ہوئے. میں گزارش کروں گا کہ مولانا زیب ممبر شکریہ.
فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين، مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. صلوات محمد. ارشاد رب العزت ہے، اے متقیان ایمان، تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پہ سچا اور صحیح ایمان لیا. اس کے سلے میں اللہ تم کو اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے عطا کرے گا. عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں جو کچھ گزارش حسب امکان کر سکتا تھا کرتا رہا، لیکن اس آخری فقرے اور اس عظیم انعام اور اہل تقوی اور اہل ایمان کو جو قدرت نے بشارت عطا کی ہے، اس کے سلسلے میں چند فقرے کہ قدرت میں آواز دی ہے کہ تقوی اور ایمان کی بنیاد پر انہیں اللہ اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے عطا کرے گا. وعدہ الہی برحق ہے، سچا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اہل تقوی اور اہل ایمان کو جو 2 برابر کی رحمتیں دی ہیں وہ کون سی ہیں. ممکن ہے کہ کہہ دیا جائے کہ اولاد رحمت ہے،
بیٹے اور بیٹی اللہ کی رحمت، اور کم از کم بیٹی کے لیے تو روایتیں بھی اسی فقرے کو استعمال کرتی ہیں کہ بیٹی رحمت ہے۔ بے شک رحمت ہے اللہ کی، لیکن کیا یہی وہ رحمت ہے کہ جس کا وعدہ اہل تقوی اور اہل ایمان سے قدرت نے کیا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات مومن اور متقی کی گود خالی رہ جاتی ہے اور کفار کی گودیاں بھری نظر آتی ہیں۔ صلوات محمد اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ وہ رحمت نہیں کہ جس کا وعدہ قدرت نے اس آیت میں کیا ہے۔ خیر یہ بات آئی ہے تو میرا مزاج یہ ہے کہ جب گفتگو آ جاتی ہے تو اس سے متعلق کوئی بات کہنے کو دل چاہتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مومن ہے، متقی ہے، کیوں محروم ہے نعمت اولاد سے؟ صلوات پڑھیے محمد اور میرے عزیز و قدرت نے اپنے انعامات دیے ہیں بندے کو، تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب کسی کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا قانون کیا ہے، کس قانون سے ملتی ہے۔ تو کبھی انسان کو کوئی چیز اجرت، جزا اور مزدوری کے طور پہ ملتی ہے، اجرت کے قانون سے۔ کبھی کوئی چیز عطیے اور ہبہ کے قانون سے ملتی ہے، کبھی کوئی چیز انسان کو وراثت کے قانون سے ملتی ہے۔ یہ چار قانون ہیں، ایک عطیہ عطا، ایک ہبہ، ایک جزا اجرت اور ایک میراث وراثت۔ قدرت نے انسان کو کچھ چیزیں دی ہیں اور انہی قوانین کے اندر آتی ہیں۔ اب ذرا سا فرق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ عطیے کا قانون کیا ہے؟ عطا جس کو ہم عطیہ کہتے ہیں، مل جل کر کے درود پڑھیے محمد۔ ارباب کرم، اسلامی قانون عطیے کا کیا ہے؟ دینا واجب نہیں، دینے والا دے دے تو اس کا کرم، نہ دے تو شکوے کا حق نہیں۔ کیوں؟ عطیے کے قانون میں استحقاق کی شرط نہیں ہے، ارباب نظر۔ اور اگر کہیں یہ شرط ہوتی نا تو سرمایہ دار حضرات کوئی سینٹر، کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ، کوئی مدرسہ بناتے تو آپ کے سامنے جب لینے آتے تو آپ سیدھے سیدھے کہتے کہ بھائی آپ استحقاق نہیں رکھتے، آپ خود حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن نہیں، جو رسید آپ کے سامنے آئی اس پر لکھا کیا ہے؟ زر عطیہ، یعنی وہ واضح
کر چکے کہ ہم استحقاق کے بل پہ نہیں لینے آئے ہیں، مانگنے آئے ہیں، کرم کی بنیاد پہ لینے آئے ہیں۔ تو کرم کی بنیاد پہ استحقاق کی شرط نہیں ہے، پہچانا۔ اور دوسرا بھی ایک قانون ہے اسی کا ضمیمہ، کہ عطیے میں مالک کو حق استرداد ہے اسلامی قانون میں، یعنی بہت ہی گاڑی لفظ ہے، مالک کو حق ہے عطیے کے سلسلے میں کہ جب تک چیز ہے جب چاہے مالک واپس لے لے۔ ذرا مل کے ایک درود پڑھیے محمد چھیڑ دیا میں نے اس کو، گفتگو کہیں اور تھی عزیزو۔ تو عطیے کے یہ سارے پہلو ہیں، دینا واجب نہیں، استحقاق کی شرط نہیں، دینے والا دے دے تو اس کا کرم، نہ دے تو شکوے کا حق نہیں، اور مالک کو حق ہے کہ جب چاہے اپنا عطیہ واپس لے لے۔ اور یہ آخری قانون جلدی سے ذہن میں قبول کرے گا نا، تو میں اس کی مثال کے لیے عرض کر دوں کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا بیاہ کے، تب ہمارے ملکوں میں تو رواج ہے، اور آپ بھی ادھر ہی سے آئے ہیں، یہ لمبی چوڑی لسٹ فہرست کی تیار کی گئی ہے، ارے جو دینا تھا آپ نے دے دیا، تو آپ فوراً کہیں گے مولانا خدا نخواستہ کے وقت یہ لسٹ کام آئے گی، صلوات پڑھیے محمد اور تو اندازہ ہوا نا کہ یہ عطیے کے لیے قانون ہے کہ مالک کو واپس لینے کا حق ہے جب تک چیز موجود ہے۔ بہرحال یہ ہے عطیے کا قانون۔ اس کے برخلاف اگر املا بدل جائے، لفظ بدل جائے، عطا عین تو عطیہ جس کو کہتے ہیں، اس کا قانون سنا؟ ایک لفظ عربی میں عطا ہے الف تے سے، اس کا قانون کیا ہے؟ الف تے سے جو املا ہے جس لکھا جاتا ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ دینا واجب، نہ دینا ظلم، دیا جائے جسے حق اور استحقاق کے بل پہ دیا جائے، اور دینے والا دے دے تو پھر واپس لینے کا مالک کو حق نہیں ہے۔ یہ سب فرق ہے نہیں؟ اگر بات واضح ہوئی تو پھر 1 منٹ میں آپ کا لوں گا۔ یہ آیت تو آپ کے ذہنوں کو برنقش ہے نا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور عین تو نہیں ہے نا، ریتو نہیں کہا گیا، آتوا الزکاۃ الف تے، پہچان لیجیے کہ جب الف تے آ جائے تو دینا واجب، الف تے سے زکات طلب کی گئی ہے نا، تو دینا واجب، نہ دینا ظلم، اور دیا جائے جس کو حق کی بنیاد پر، استحقاق کے بل پر، اور مستحق کو جب ہم نے دے دیا تو اب واپس لینے کا حق نہیں۔ اب آپ کے کیف کے لیے عرض کر دوں یہیں پر کہ قدرت نے شہزادی کو ایک حق دلایا نبی سے، جسے فدق کہتے ہیں۔ املا قرآن میں کیا ہے جو حکم دیا قدرت نے نبی کو اس سلسلے میں؟ تو آواز آئی آتے ذل قربا حقہ، وہی ہے آتوا الزکات، آتو جمع ہے اور آتے واحد، تنہا نبی کو حکم دیا جا رہا ہے نا۔ ہاں، آتے ذل قربا، ذل قربا کو، قربا کے مرکز کو ان کا حق دے دیجیے۔ نبی نے دیا،
املا آپ نے پہچان لیا؟ الف تے سے دلایا ہے نا. الف تے کی شان کیا ہے املے کی؟ کہ دینا واجب، نہ دینا ظلم. دیا جائے تو حق کی بنیاد پر، اور دے دیا تو پھر مالک کو بھی واپس لینے کا حق نہیں ہے. قدرت نے پدک دلایا ہی ہے اس قانون سے کہ جس میں مالک کو بھی واپس لینے کا حق نہیں رہ گیا. سے جائے کہ امتی صلوات اللہ علیہ. یہ قرآنی بلاغتیں ہیں، ان پر آدمی فکر کرے. آتے ضبط ہوا حق قبول. ایک جملہ، میرے مالک کیا نبی بھی کسی کا حق دبائے گا؟ جو حقدار ہے، جس کا حق ہے، اس نبی خود دے دے گا. یہ تو نے اپنے نبی کو حکم کیوں دیا؟ نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کا حق نہ دے. نبی تو خود ہی دے دیتا. قدرت آواز دے دی کہ ہاں یقیناً دیتا نبی، لیکن بغیر حکم کے دے دیتا تو دنیا کہتی بیٹی کی محبت غالب آ گئی. صلوات اللہ علیہ. مزدور کہہ کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ. بات کہیں سے کہیں نہ جانا، یہ ایک مستقل موضوع ہے. تو الف کے جملے میں دینا واجب، نہ دینا ظلم. دیا جائے تو حق کی بنیاد پر، اور دینے کے بعد واپس لینا حرام. یہ مرحلہ صاف ہو گیا. گفتگو جہاں سے چلی تھی وہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب اولاد قدرت نے دی تو پہچانو کہ کس قانون سے دی. توجہ، کس قانون سے اولاد قدرت نے دی ہے؟ آپ کے ذہنوں پہ نقش ہے سورہ جس میں اولاد کے دینے کا تذکرہ کیا ہے قدرت نے. تو آواز میں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی ہے. تو اولاد ہے عطیہ والی. عطیے کے لیے استحقاق شرط نہیں ہے. عطیے کے لیے حق کی شرط نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بندہ مومن ہے، حقدار ہے. اولاد کرم کی بنیاد پہ ہے، حق کی بنیاد پہ نہیں ہے. صلوات اللہ محمد علیہ. اور اس کے آگے عطیے کا قانون یہ ہے کہ دینے والا دے دے تو کرم، نہ دے تو شکوے کا حق نہیں. اس لیے کہ استحقاق اور حق کی بنیاد پہ نہیں ہے عطیہ. اور آخری بات ذہن میں آپ کے باقی ہے کہ عطیے کا قانون یہ ہے کہ مالک کو حق استعداد ہے، یعنی جب چاہے مالک واپس لے سکتا ہے. اب تسکین کا سبب ہے کہ نہیں؟ اگر اولاد لے لی جائے تو شکوے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ مالک نے دیا ہی اسی قانون سے تھا کہ جب چاہے ہم واپس لے لیں. صلوات محمد علیہ محمد. اور اب تاریخ سے ملا لیجیے. ایک زانو پر میرے نبی کا سلبی بیٹا ہے، اپنا بیٹا، جس کا نام ابراہیم. اور ایک زانو پر نبی کا قرآنی فرزند ہے حسین. کبھی اسے پیار کرتے ہیں، کبھی اسے پیار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جبرائیل آ گئے
عزیزو آنے کے بعد پیغام قدرت کا پہنچاتے ہوئے یہ کہا، پوری توجہ، لستو بے اجمعہما، اے میرے نبی ہم دونوں فرزندوں کو جمع نہیں کریں گے، لستو بے اجمعہما، اے پیغمبر ہم دونوں کو جمع نہیں کریں گے، ففد احداہما علی الآخر، دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کا فدیہ بنائیے۔ باب قدر صاحبان نظر ہیں، نبی کو اختیار ہے نا، نبی نے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو حسین کا فدیہ بنایا، مگر سوچنے کی بات ہے فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ فطرت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے، یہی پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے صلبی بیٹے کو بچاتے، لیکن فطرت کے خلاف میرے نبی نے بظاہر عمل کیا کیا؟ قدرت نے تو اختیار دیا تھا، معین تو کیا نہیں تھا، دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کا فدیہ بنا دیجئے۔ نبی نے اپنے صلبی بیٹے کو فدیہ کیوں بنایا؟ فطرت اپنی جگہ پہ ہے، قانون اپنی جگہ پہ ہے، توجہ فرمائی آپ نے، کیا بلاغت ہے۔ قانون کیا ہے؟ اولاد عطیہ باری، تو واپسی کا حق کس کو ہے؟ کسے ہم واپس کریں گے؟ جو اس قانون سے ملی ہو کے جب چاہیں واپس لے لیں۔ گویا نبوت کا یہ ایک امتحان تھا قدرت کی طرف سے، نبی نے کیوں اپنے صلبی بیٹے کو قدرت کے خلاف حسین کا فدیہ بنایا؟ اس لیے کہ قرآن نبی پہ اترا تھا، نبی جانتا ہے کہ اولاد عطیہ باغی ہے، واپس وہی چیز لی جائے گی جو عطیہ کے قانون سے ملی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد اور علیہ حسین کا فدیہ ابراہیم کو بنایا گیا، تو یہ عطیہ کی منزل ہے کہ انسان شکوے کا حق نہیں رکھتا ہے اگر اولاد لے لی جائے۔ ہاں، ایک درود بر محمد اور آل محمد۔ قدرت نے آواز دی کہ اہل ایمان کو، اہل تقویٰ کو ہم اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دیں گے۔ تو اولاد ہے اللہ کی رحمت، لیکن یہ وہ رحمت نہیں ہے کہ جس کا وعدہ اہل تقویٰ اہل ایمان سے قدرت نے کیا ہے۔ پھر بارش رحمت ہے اللہ کی بے شک، لیکن کیا صرف مومنین ہی کے گھروں تک محدود ہے؟ مومن کافر سب کے لیے عام ہے نا، اور یہ وہ رحمت ہے کہ جس کا وعدہ صرف اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ اہل تقویٰ اور اہل ایمان کے لیے وعدہ الہی ہے کہ تم متقی اور مومن بنو، ہم تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے عطا کریں گے۔ میں اب آپ کے ذہن کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتا، نتیجے تک پہنچا دوں۔ قدرت آواز دے گی، تم نے قرآن کی بلاغت پہ غور کر لیا ہوتا تو ادھر ادھر سوچنے اور بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم نے یہی تو کہا ہے کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دے گا۔ تو پہلے قرآن سے پوچھو کہ اللہ نے کس کو اپنی رحمت کہا؟ تو قرآن نے آواز دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے تم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر
بھیجا ہے تو اب اللہ کا نبی ہے، اللہ کی رحمت کائنات کے لیے، اور امت نے یہی تو کہا ہے ہم اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دیں گے۔ تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آغوش رحمت میں دیکھو تو ایک زانوں پہ حسن، دوسرے زانوں پر حسین، سلام علیہ محمد۔ یہ وہ دونوں رحمتیں ہیں کہ جن کا وعدہ قدرت نے کیا ہے اہل ایمان سے۔ تفسیر نے بھی بتایا کہ الکفلین الحسن والحسین، برابر کی دونوں رحمتیں ہیں حسن اور حسین۔ میرے عزیزو، جب قدرت نے یہ وعدہ کیا ہے تو ایک بات اور صاف ہو گئی، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، جو لوگ امام حسین کو بین الاقوامی بناتے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ دونوں رحمتیں برابر کی کس کے لیے؟ اہل تقوی اور اہل ایمان کے لیے۔ تو اگر کوئی متقی اور مومن نہیں ہے تو نہ حسن اس کے ہیں نہ حسین اس کے۔ درود پڑھیے محمد۔ قرآن کے خلاف تو نہیں بات ہوگی، نہ حسن ان کے نہ حسین ان کے، شرط ہے تقوی کی اور ایمان کی۔ تو اب وہ بات شاعر کی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، تو یہی سے خود مسئلے اور فیصلے کی منزل ہے کہ بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی، نہیں غور کیا؟ ارے جب انسان بیدار ہو گیا تو ہر قوم کہاں رہ گیا؟ بیداری کے بعد تو سب ایک قوم ہو جائے گی نا، ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہ دونوں رحمتیں برابر کی ایک ایسی برابر کی رحمتیں ہیں، مستقل ایک موضوع ہے، لیکن اختصار کے ساتھ 2-3 چیزیں ذہن کے اطمینان کے لیے عزیزو، کیسی برابر کی دونوں رحمتیں ہیں۔ میرے نبی کی زندگی کو مورخین نے تقسیم کیا تو 2 لفظیں لکھی، نبی کی مکی زندگی اور میرے نبی کی مدنی زندگی۔ زندگی تو ایک ہے نا، مکی والی زندگی، مدینے والی زندگی۔ اگر زندگی کو 2 حصوں میں بانٹا گیا تو کیوں؟ اسی لیے نا کہ مکے والی زندگی خاموش زندگی، صلح کی زندگی، مدینے والی زندگی جہاد کی زندگی۔ اب آپ غور فرمائیں، اگر رحمت للعالمین میرا نبی ہے تو نبی کا سکوت بھی رحمت ہے، نبی کا جہاد بھی رحمت ہے، اور اسی رحمت کے 2 برابر کے حصے ہیں۔ حسن مکی زندگی کا نمونہ بن گئے، حسین مدنی زندگی کا نمونہ بن گئے۔ ایک جگہ صلح نظر آتی ہے، ایک جگہ جہاد نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ذرا مل جل کر کے ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کیسی برابر کی دونوں رحمتیں ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حسب و نسب ایک، خاندان ایک، شرف ایک، عہدہ ایک، امام ہیں تو دونوں، نبی ناقہ بنے تو دونوں کے لیے، زلفیں مہار بنی تو دونوں کے لیے، جنت سے لباس آئے تو دونوں کے لیے، ہرنی کے بچے ملے تو دونوں کو،
موتی کے ٹکڑے ہوئے تو برابر سے دونوں کے لیے، اور جنت کی سرداری ملی تو دونوں کو۔ صلوات اللہ علیہ۔ کم سنی ہو یا بزرگی کوئی فرق نہیں ہے۔ آذان امامان قامہ و قولا، یہ دو کے دونوں میرے فرزند امام ہیں، اٹھیں یا بیٹھے رہیں، غور کریں، دونوں امام ہیں، دونوں برابر کا شرف رکھتے ہیں۔ بچپنے کی باتیں بھی یہ الگ مستقل موضوع ہے عزیزو، کہ بچپنے کے انداز میں بھی اگر خدمت کریں گے تو وہ بچپنا نہیں ہے، امامت کی خدمت ہے۔ آپ تو بظاہر دیکھ رہے ہیں نا کہ بچوں کی طرح سے ضدیں کر رہے ہیں، کل عید کا دن ہے، درود پڑھیں گے محمد اور ماں سے بچے ضد کیا ہی کرتے ہیں تو گویا وہی انداز نظر آ رہا ہے۔ مادر گرامی کل عید کا دن ہے، ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ دنیا اس کو بچپنے کی ضد سمجھ رہی ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بچپنے میں امامت اپنا کام کر رہی ہے۔ میں سمیت کی بات کہنا چاہتا ہوں، پھیلانا نہیں چاہتا۔ بچپنے میں امامت اپنی خدمت انجام دے رہی ہے۔ سوچو تو، کیا جنت کے لباس کے لیے عزت تھی؟ جنت کے کپڑے سردار جنت کے لیے عزت کا سبب نہیں تھے؟ جنت کے کپڑوں کی کوئی خواہش ہے؟ نہیں، یہ بچپنے کے انداز میں امامت اپنا فریضہ ادا کر رہی ہے، اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ کیا بچپن میں امامت کی نگاہیں مستقبل پر ہیں؟ کل بڑے دربار میں میری ماں کو جھٹلایا جائے گا، لہذا آج امامت اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ پہچان لو میری ماں کتنی صدیقہ ہے۔ صلوات اللہ علیہ۔ ماں کی صداقت کا اعلان مقصود ہے، کپڑوں کی ضد نہیں۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بظاہر بچوں کے مقابلے سے ایسی بات نظر آتی ہے کہ تختی لکھی گئی ہے، تحریر ہے، اور مقابلہ ہو رہا ہے کس کا خط اچھا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو یہ سب بچپنے کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو امامت بچپنے میں اپنا فریضہ ادا کر رہی ہے۔ یہ بچپن کی ضد نہیں ہے، بچپن کا مقابلہ نہیں ہے، تختی لکھی گئی ہے۔ لکھ کے کہاں لے گئے؟ توجہ کریں گے، نانا کی خدمت میں۔ نانا کس کا خط اچھا ہے؟ اب سوچو، یہ بچپنے کا مقابلہ تھا یا امامت بچپنے میں اپنا کام انجام دے رہی تھی؟ امامت کا بچپن مستقبل کو دیکھ رہا تھا کہ کل وہ دن آنے والا ہے کہ جب دنیا میرے نانا کو امی اور ان پڑھ کہے گی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل بلند آواز سے ایک صلوات محمد اور آل۔ گہرائی کی باتیں تو مسلسل ہوتی رہی۔ امامت اپنا کام کر رہی ہے۔ پہچانو، کسی جاہل کے پاس فیصلے کے لیے کوئی تحریر لے کے جائے گا؟ نبی نے
اس مقصد امامت کو اور مضبوط کر دیا. بچوں سے کہا شہزادو ماں کے پاس چلے جاؤ. تو بچوں کے مقصد کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے. ماں کے پاس چلے جاؤ تاکہ دنیا پہچان لے جس گھر کی عورت پڑھی لکھی ہوگی. صلوات پڑھیے. دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ بچپن کی باتیں ہیں. امامت کا بچپنا ہے. امامت کم سنی میں بھی اپنے فرائض کو پورا کر رہی ہے اور مستقبل کی خدمت انجام دے رہی ہے. پھرنے کے بچے اگر شروع سے دونوں شہزادوں نے ضد کی ہوتی تو سمجھا جاتا کہ بچپنے کی شاید بات ہو, وہ بھی کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن بات کیا تھی؟ شکار کے ساتھ ایک بچہ آیا تھا تو پھر امام حسن کے سپرد کیا گیا تھا. اب شہزادے نے, چھوٹے شہزادے نے امام حسین نے ضد کی تھی نا بظاہر, لیکن سوچو تو کہ یہ امامت کی ضد تھی یا امامت کی نگاہ میں تھا کہ بچے کے فراق میں ماں بے چین ہے, لہذا اس ضد کے بہانے سے بچے کو ماں سے ملا دیا جائے. صلوات پڑھیے. یہ سب چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں کہ یہ دونوں امام ہیں. بچپن میں بھی بچپن کا انداز ہوگا خدمت کا, لیکن بچپنا نہیں ہے. ہاں البتہ کپڑے آ گئے. چلیے میں نے چاہا تھا کہ میں بات کو آگے پہنچاؤں, لیکن اب وہ باتیں آگے کی کل کی مجلس میں انشاءاللہ. لیکن آج اسی طرح کی باتیں مختصر طور کے اوپر پیش کر دوں کہ ماں کی صداقت کے لیے کپڑوں کی ضد نظر آئی. کپڑوں کی ضد نہیں تھی, ماں کی صداقت کا اعلان مقصود تھا. نانا سے بھی تو ضد ہوئی. نانا سواری چاہیے, ادھوری نہ رہ جائے بات. نانا جان سواری چاہیے عیدگاہ میں جانے کے لیے. نبی ناکا بن گیا. بات یہیں تک رہتی تو رہتی. نانا مہار چاہیے, زلفے دے دی نبی نے. اور یہ مسلسل بظاہر بچپنے کا انداز ہے. کاہے کے لیے؟ مقصد امامت کو پہچانو. آخری بات کیا تھی؟ عیدگاہ میں پہنچ کر بھرے مجمع میں نانا سواری کی آواز چاہیے. صلوات پڑھیے محمد. ہے نا؟ بات کیا تھی؟ امامت یہ پیغام امت کو دینا چاہتی تھی کہ تم نے عید اور خوشی کا مقصد اچھے کپڑے اور اچھی غذا کو سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے, ہم تمہارے جذبات کو مجروح نہیں کریں گے. ہم بھی نئے کپڑے منگا کر پہن کر سنت بنا دیں گے, توجہ کریں گے. لیکن
عید کا مقصد صرف نئے لباس نہیں ہے، اچھی غذائیں نہیں ہیں، عید کے مقصد کو نہ بھولو۔ 30 دن جو رحمت کا اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ماہ مبارک تمام ہو چکا۔ کرم سے پروردگار نے اس باب استغفار کو ایک دن کے لیے اور کھول دیا ہے، لہذا غفلت میں نہ گزارو۔ اگر اب تک استغفار کی توفیق نہ ہوئی ہو تو یہ آخری دن ہے۔ عید کے دن کی عظمت کو پہچانو، نانا سواری چاہیے۔ اب مقصد کو پیش کیا، مگر ٹھہریے، مقصد کیا تھا؟ کہ نبی سے دعا کرا کے بتایا جائے کہ عید دعا کا دن ہے، استغفار کا دن ہے۔ تو کیا چاہیے؟ سواری کیوں مانگی؟ بلندی چاہیے، کوئی مقصد بیان کرنے کے لیے بلندی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ناکا بن چکا تھا نبی، کافی تھا؟ کام نہیں، مہار چاہیے۔ ابھی مقصد تک آنے کے لیے یہ سب تمہید ہے۔ میں نے کہا شاہزادوں مہار کو چاہیے؟ کہا میں اگر روزانہ آپ کے مجمع میں آؤں، آپ کی نگاہیں عادی ہو جائیں گی، کوئی ملتفت ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی دن میں نرالے انداز میں آ جاؤں، توجہ کریں گے، تو مجمع کی ایک ایک پرت دیکھنے لگے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ روزانہ تو ہم کسی اور عالم میں دیکھتے تھے، یہ آج اس عالم میں کیوں دیکھا جا رہا ہے انہیں؟ بس شاید یہی بنیاد تھی کہ دوست پر سوار ہو کر تو یہ شہزادے نبی کی کے دوست پہ تو برابر نکلا کرتے تھے، اور اصحاب کہتے بھی تھے کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو نبی بھی آواز دیتے تھے، یہ کیوں نہیں کہتے کتنا اچھا سوار ہے؟ اور جو فرمایا آپ نے، تو جس کو دیکھتے ہوئے مجمع عادی ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ متوجہ ہوں اور کچھ نہ ہوں، لہذا آج نرالی شان سے بلندی چاہیے۔ آج خالی دوست میں نکل کے نہیں آنا ہے، بلکہ مجمع کو پیغام دینا ہے کہ عید کا دن دعا کا دن ہے، لہذا نرالی شان سے نکلو۔ اب جو زلفیں ہاتھ میں آ گئی مہار کی شکل میں، تو اب سارا مجمع متوجہ ہو گیا۔ اب نبی شہزادوں نے آواز دی کہ ہماری سواری خاموش کیوں ہے، لہذا نبی نے مقصد امامت کو اجاگر کیا، آواز دی العف العف۔ ان کی آواز میں آواز نبی نے فرمایا پالنے والے امت کو بخش دے۔ اب پہچانا مغفرت کی دعا عیدگاہ میں کرا کے شہزادوں نے بتایا کہ ہماری ضدیں بچپن کی ضدیں نہیں ہیں۔ صلوات محمد اور جب اس واقعے کا ذکر آ گیا تو یہی کے اوپر اپنی شہزادی کی عظمت کے سلسلے میں یہ بھی کہہ دوں، دنیا کو اور تو کچھ نہ مل سکا، تو ایک بات کہہ دی گئی کہ سیدہ اپنی زندگی میں ایک جھوٹ بولی، کیا؟ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انبیاء پہ بھی یہ الزام رکھا گیا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آج کوئی بھاری فلسفہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سے مامون نے بھی ایک سوال کیا تھا اسی انداز کا، ایک الزام رکھا تھا، سوال کیا
آپ کہتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ یہ بتائیے ابراہیم اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے، کیا ہے جواب؟ جب ستارے کو دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا ربی، ڈوبا تو ہے، انکار کیا کہ جو بدل جائے خدا نہیں۔ چاند کو دیکھا، ھذا ربی، ڈوبا، انکار کیا، خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ جب ڈوبا تو وہی دلیل، لا رب العالمین، جو بدل جائے ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، میرے عزیزوں سوچو، یا تو واقعی ابراہیم خدا سمجھتے تھے، جب ڈوبا تب سمجھے کہ خدا نہیں، اور اگر واقعی نہیں سمجھتے تھے تو جھوٹ ہی تو بولے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جو کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا رب ہے، اسی کو مامون نے پیش کر دیا کہ ابراہیم اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے ہیں۔ کیا ہے جواب؟ سنو گے چاہنے والوں؟ اپنے امام کا جواب سن لو، شاد ہو جاؤ۔ امام نے فوراً کہا، مامون، قرآن کی لفظیں تیرے پاس، لہجہ ہمارے پاس ہے۔ لفظیں تیرے پاس ہیں، لہجہ ہمارے پاس ہے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ھذا ربی، ابراہیم نے تینوں موقع پر یہ کہا تھا ھذا ربی، یہ خدا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد، ذرا مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد۔ یہ نہیں کہ یہ خدا ہے، آوازی، یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، یہ خدا ہے۔ گویا انکار تھا، اقرار نہیں تھا۔ لفظیں تیرے پاس ہے، لہجہ ہمارے پاس ہے۔ وارث قرآن ہم ہیں۔ شہزادی کے لیے یہ بات کہی گئی، ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی آپ سماعت فرماتے ہوں گے، ذاکرین پیش کرتے ہیں کہ بات اگر گزرے ہوئے کل کی ہو تو آج اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جھوٹی ہے کہ سچی، لیکن آنے والے کل کے لیے اگر کوئی بات کہی جائے تو اگر وہ بات پوری ہو جائے تو سچی ہے، پوری نہ ہو تو جھوٹے۔ اس وقت تو فیصلے کا حق نہیں ہوگا نا کہ جھوٹ بولے، توجہ کریے۔ ہاں، یہ بات کہی جا سکتی تھی، جواب کے لیے کافی تھی، لیکن بی بی کے فرمان کے 2 ٹکڑے ہیں، اس پر نظر رکھیے۔ شہزادے نے کیا کہا؟ لباسکما عند الخیاط یاتی کا غدن، بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کل لائے گا۔ ایک درود پر محمد علیہ۔ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کل لائے گا۔ اگر بیوی نے صرف اتنا کہا ہوتا کہ بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے کل آئیں گے، تو بات مستقبل کی ہوتی، لیکن یہ بھی تو کہا ہے نا، لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اب مسئلہ کیسے حل ہو کہ سچی یا جھوٹی؟ تو اب ضرورت ہے نا کہ بات اگر واقعے کے مطابق ہے تو سچی، یعنی صاف لفظوں میں، اگر کپڑے پہلے سے بنے ہوئے موجود ہیں کہنے کے پہلے
تو سچی بعد میں بن کے آ گئے تو وہ فقرہ تو بہرحال غلط ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس آئیں. اب بے فکر ہے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. اب کیسے پتا چلے کہ جس وقت بیوی نے کہا تھا کپڑے موجود تھے کہ نہیں جنت میں؟ اب بھیجیے کسی کو پرانا اسٹاک بک نکال کے دیکھ کے آئے. صلوات علی محمد اور آل محمد. فیصلے کی صورت تو یہی ہے نا. بھیجیے کسی کو. کسے بھیجیے گا؟ جنت میں جانا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولتا ہو. صلوات علی محمد اور آل محمد. آپ نے نہایت متقی مومن عالم عالم زمانہ کو منتخب کیا. ان کے فرمان کا ہمیں یقین ہوگا. آپ جائیں جا کے دیکھ کے آئیں پرانا اسٹاک بک جس تاریخ میں بی بی نے کہا تھا کپڑے موجود تھے کہ نہیں. وہ گئے. فرض کر لیجیے اب آپ ان کا راستہ ناپتے رہیے. جنت میں جا کے کوئی آئے تو واپس آپ کو بتانے کے لیے. صلوات پڑھیے محمد. اب یہ نازک مسئلہ حل کیسے ہو؟ میرے عزیزو قرآن نے آواز دی کہ لا رطب ولا یابس. کوئی خوشکوتر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. ہم جن شاہزادوں کی مملکت کا رقبہ بتا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ملک ہے جس کی یہ سردار ہیں، تو کیا ان سرداروں کے لباس کی تاریخ نہیں ہم بتا سکتے؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ. جانتے ہیں اس سرداری کی عظمت کیسے پہچانی ہے؟ بھئی دنیا کے اصول میں دو چیزیں ہیں جو عظمت کی نشانی بنتی ہیں. یا تو رقبے کے اعتبار سے ملک اتنا بڑا ہے کہ وہاں کا حاکم عظیم سمجھا جاتا ہے، یا ملک چھوٹا ہو لیکن وہاں کے بسنے والے روشن خیال ترقی یافتہ سائنس کی انتہا پہ پہنچے ہوئے، تو چھوٹے ملک کے حاکم کو بھی عظیم سمجھا جائے گا. یہ دو باتیں ہیں نا. اب شہزادوں کی سرداری کی عظمت کو پہچاننا ہے تو انہی اصولوں کے پہچان لو. جہاں تک رقبے کی بات ہے تو پھر وہی بات. اب ڈھونڈو کسی انجینئر صاحب کو کہ وہ جائیں حسنین کے ملک کو کے رقبے کو ناپ کے آ کے بتائیں. پھر وہی جملہ، وہ جائیں گے جنت ناپنے کے لیے، آپ ان کا راستہ ناپتے رہیے. تو قرآن نے آواز دی نہیں ہم سے پوچھا. مگر ٹھہریے، قرآن نے شہزادوں کی مملکت کا رقبہ بتایا ہے، لیکن پہلے آپ یہ سن لیں کہ طریقہ بتانے کا کیا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اندیکھے ہوں، جنہوں نے دیکھا نہ ہو چیز کو. صلوات پڑھیے محمد علیہ. پہلے کہہ دیا کہ کوئی بھاری بات نہیں ہے. عزیزو، اگر آپ فرض کر لیجئے مدینے نہیں تشریف لے گئے اور مجھ سے پوچھیں مولانا آپ حج کر کے آئیں، بتائیے مدینہ کتنا بڑا شہر ہے. تو اگر آپ نے اتنا بڑا کوئی شہر دیکھا ہے
تو میں فوراً کہوں گا جتنا بڑا شکاگو ہے مثلا. لیکن اگر اتنا بڑا کوئی شہر نہیں دیکھا تو اب دوسرا طریقہ سمجھانے کا یہ ہے کہ بھائی شکاگو تو وہاں کا ایک محلہ ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. توجہ کریں. اب قرآن کو سمجھانا ہے ہمیں کہ حسنین کے ملک کا رقبہ کتنا ہے, کتنا بڑا ملک ہے. تو ہم نے بڑی سے بڑی چیز جو دیکھی وہ کیا؟ زمین اور آسمان. اس سے بڑی تو کوئی چیز ہماری نگاہ میں نہیں ہے. تو اتنی بڑی کوئی چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں جو جس کو حسنین کا ملک کہتے ہیں. اتنی بڑی کوئی چیز ہماری نگاہ میں نہیں ہے. یہ زمین اور آسمان جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں, قدرت نے دوسرے طریقے سے سمجھایا ہے ہمیں کہ پہچانو حسنین کے شہزادوں کی مملکت کا رقبہ کتنا ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سن لو, وَأَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. شہزادوں کی مملکت کا رقبہ پہچاننا ہے تو اتنا سن لو کہ سارے آسمان و زمین چوران. اب سوچو جس کی چوران جس ملک کی اتنی ہوگی اس کا طول کتنا ہوگا, وہ مملکت کتنی بڑی ہوگی. صلوات علی محمد. اب کو سمجھ میں آیا؟ ایک بندہ خدا نے بہت زمانہ ہوا مجھ سے پوچھ لیا, مولانا جنت بڑی ہے کہ جہنم؟ صلوات پڑھیے محمد. میں نے اس سے پلٹ کے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ ذرا سادہ سیدھا. تم نے کہا مولانا نیک بندے تو بہت کم ہیں. صلوات محمد. جہنم کو ہونا چاہیے اس لیے گناہگاروں کی کوئی حد نہیں. میں نے کہا اب قرآن نے کیا کہا ہے؟ منافقین کے لیے منافق در کے اسفل میں, نچلے طبقے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تلے اوپر. یعنی دوسرے لفظوں میں رہنے کے لیے تمہیں بڑا سا کمرہ چاہیے, گھر بھر کے کوڑے کے لیے کوڑا دان. صلوات پڑھی محمد اور آئے محمد. جہاں ایک ایک بیت پہ مدھا کی بیت ملے, گھر ملے, سوچئے. بہرحال مختصر یہ بات پھیلتی چلی جائے گی, سمیٹنا ہے گفتگو کو, ورنہ ابھی بتاتا کہ شہزادوں کی مملکت کے حدود کیا ہیں, رقبے کیا ہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن نے بتا دیا کہ ارضها السماوات والارض, سارے آسمانوں اور زمین کی کے برابر جنت کی چوران. اس مملکت کا حاکم کتنا عظیم ہوگا. اور دوسرا قانون وہ بھی سامنے کا ہے, اس ملک کے بسنے والے بڑے ترقی یافتہ روشن فکر, سائنس کی ترقی کی انتہا پہنچے ہوئے, ہر دور کے دیندار ترقی یافتہ بھی ہوں گے. اور جانے دو دینداروں کو, یہ 1,24,000 انبیاء کہاں ہیں؟ سب حسنین کے ملک میں ہیں کہ نہیں؟ اب سوچو جو ایسے روشن فکر اور عالی دماغ کا حاکم بنایا جائے پھر اس کی سرداری کتنی عظیم ہے. سلام علیکم.
شہزادوں کے لیے لباسکما عند الخیاط. اصل بات رہے نا یار یہ کھٹکتی رہے کہ مولانا ٹال گئے. اب کیسے پتا چلے؟ عالم متقی کوئی بھی جائے وہ آئے گا نہیں. تو پتہ کیسے چلے کہ جس دن بیوی نے کہا تھا اس وقت اس کے پہلے جنت میں کپڑے بن چکے تھے. اس اسٹاک بک کا پتہ کیسے چلے؟ تو قرآن نے کہا کہ ہم جن شہزادوں کی مملکت کا رقبہ بتا سکتے ہیں، کیا یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ان شہزادوں کے کپڑے کب بنے؟ ہم نے کہا ہے قرآن ذرا بتا تو دے. تو قرآن نے آواز دی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کس کے لیے؟ شہزادوں کی منت کی. روزے جب رکھے گئے اہل بیت نے یتیم مسکین اسیر کی خدمت کی، اس وقت سورہ حلقہ نازل ہوا نا، اسی کا یہ فقرہ ہے. اہل بیت تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو خدا چاہتا ہے نا. اب انصاف سے بتاؤ، آدمی پہلے کوئی بات کہے گا تب چاہے گا کہ کہے، یا پہلے چاہے گا کہ کہے تب کہے گا؟ میں مختصر کر کے نتیجے پر آ گیا. شہزادی نے کیا کہا؟ لباسکما عند الخیاط. تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، یہی نہ کہا ہے؟ یہ بتائیے کہنے کے پہلے چاہا کہ نہیں کہ کہیں؟ کہا بعد میں، کہنے کے پہلے چاہا. اور جب چاہا تو اللہ نے کہا یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اور جب خدا کے چاہنے کی شان پوچھی تو قرآن نے کہا کہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ چاہتا ہے اور چیز وجود میں آتی ہے. تو مجھے کہنے کو فاطمہ نے کہا بعد میں، کہنے کے پہلے چاہا. فاطمہ کے چاہنے کے پہلے خدا نے چاہا، کرنے تیار ہو گئے. جب کپڑے تیار ہو گئے تب بیوی نے کہا لباسکما عند الخیاط. تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. واقعے کے مطابق جب بات ہو تو جھوٹ نہیں ہوتی ہے نا. اسی جھوٹ کے الزام کے لیے تو یہ اہتمام کیا تھا شہزادوں نے. اب آنے والا آیا تو بیوی نے کیا کہا تھا؟ صرف اتنا نہیں کہا تھا کہ تمہارے کپڑے آئیں گے، نہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. اور آنے والے نے بھی در سیدہ پہ آ کے کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. شہزادوں کے چاہنے والوں، دل چاہتا ہے کہ میں رضوان جنت کو آغاز دوں کہ شہزادوں کے کپڑے لے کے آیا ہے تو یہ کیا معمولی سی لفظ درزی کی استعمال کی. ارے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں داروغہ جنت ہوں کپڑے لے کے آیا ہوں؟ رضوان آواز دے گا کہ میں اپنے ترقی کے عہدے کو چھوڑ کر پرانے عہدے کا ذکر کروں. توجہ کریں گے داروغہ جنت. میں تو تھا داروغہ جنت، مجھے ترقی ملی ہے. نہیں غور کیا؟ لفظ بدل دوں تاکہ ذہن قریب ہو جائے. عزیزو،
کل تک میں تھا رعایا کا خدمت گزار، اور آج سے میں بن گیا بادشاہ کا خدمت گزار۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ انا خیاط الحسنین، میں آج سے مالک جنت کا خادم بن گیا، مجھے ترقی ملی ہے، عہدہ ملا ہے، اور کیوں نہ ملتا؟ یہ کہاں کا خادم ہے؟ دنیا کا نہیں کہ اگر صحیح کام کر لیا داروغہ نے تو اس کو ترقی دے دی گئی، کوتوال بنا دیا گیا مثلا۔ ایس پی کا عہدہ مل گیا، نہیں، یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ اگر غلط کام کیا تو تنزلی بھی ہوتی ہے، داروغہ کا کانسٹیبل بنا دیا گیا۔ تو یہ کیسے مان لیں کہ یہ رضوان کی ترقی ہے؟ تو سوچنا پڑے گا کہ یہ کہاں کا خادم ہے اور کون ہے؟ ملک ہے نا، اور جنت کا خادم ہے نا۔ جنت کی شان کیا ہے؟ جہاں لغو اور گناہ کی بات سننے کو نہیں ملتی۔ وہ ایسی مملکت میں کیا ممکن ہے کہ کوئی خطا اور غلطی ہو رضوان سے کہ تنزلی ہو جائے، غرضی بنا دیا جائے؟ نہیں، صحیح خدمت پہ ترقی ملتی ہے، اس لیے وہ فخر کر رہا ہے نا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی در سیدہ پہ آ کے آواز دے رہا ہے۔ اور یہ کپڑے نہیں آئے تھے جنت کے، شہزادوں کی شہادت کی نشانی بن گئی۔ چاہنے والوں، عجیب منظر ہے، کپڑے آئے، شہزادوں نے کہا سفید ہیں، علم امامت کا تقاضا پورا ہو رہا ہے۔ نبی نے پوچھا بچوں کیسے چاہیے؟ بڑے شہزادے نے کہا سب سے پسند ہے، چھوٹے شہزادے نے کہا سب۔ نبی نے رنگین تو بنا دیا مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی رونے لگے۔ شہزادوں کپڑے عید کے آئے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ شہادت سامنے آ گئی شہزادوں کی، نبی کے لیے میں عزیزوں، عزاداروں، یہ بتا دوں یہ عزائے حسین کتنی اہم ہے؟ دو چار لمحے کے لیے یہ عزائے حسین کتنی اہم ہے؟ ہماری پوری زندگی کا سرمایہ 3 چیزیں ہیں: عزاداری، عزادار، عزاخانے۔ عزاداری کی بنیاد بعد شہادت میرے نبی نے رکھی، قبل شہادت کی بات نہیں ہے کہ کبھی شہادت حسین کی خبر دے کے اصحاب کو رلایا، کبھی ازواج کو رلایا، کبھی خود روئے، نہیں، بعد شہادت عزاداری کی بنیاد پیغمبر نے رکھی۔ عزادار تمنائے فاطمہ ہے اور عزاخانے تمنائے زینب۔ ہاں، یہ
दिन ही वही हैं कि ज़हन फौरन मुल्तफित हो गया होगा। रोने वालों, सालिया ज़हरा ने आज़ादारी की बुनियाद नहीं डाली है, बीबी ने अज़ा खानों की बुनियाद रखी है। फिक्रा आप तो बराबर सुनते हैं ना कि बीबी ने क्या कहा था रिहाई के बाद, मेरे लाल सैयद सज्जाद यजीद से कह दो एक मकान खाली करा दे। ये रोने के लिए मकान नहीं खाली कराया जा रहा था, बल्कि आलम में अज़ा खानों की बुनियाद डाल रही थी। माशाअल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। आज़ादार तमन्नाए फातिमा है, आप सुनते रहते हैं, मगर सिर्फ बात को मुख्तसर करते हुए कहूं कि आज़ादारी की बुनियाद बाद शहादत मेरे नबी ने रखी है। सुन लो आज़ादारों, रिवायत दो रवायत है नाम बदल कर, और आम मुसलमानों के यहाँ भी रवायत मौजूद है। एक में नाम उम्मुल मोमिनीन का है, मशहूर लक़ब भी का है, और एक रवायत जनाब उम्मे सलमा से मौजूद है। चलो माले मजलिस के लिए दिल भराए चंद आंसू हमारे लिए निजात का जरिया है। आज़ादारों, उस रवायत में जिसमें उम्मुल मोमिनीन का नाम है, फिक्रा ये है कि नबी आए, हुजरे में गए और ये कह के गए कि किसी को आने न देना। उनका बयान ये है, उसकी रवायत का फिक्रा यही है कि थोड़ी देर के लिए मैं गाफिल हो गई कि छोटा शहजादा हुसैन आया और हुजरे में चला गया, और नबी सीने से लगाए हुए रोते हुए बरामद करती है। मैंने रोने का सबब पूछा तो नबी ने कहा, मेरा लाल जब मेरे सीने से आके लगा तो जिब्राइल ने आके खबर दी कि अल्लाह के नबी, आपका ये लाल 3 दिन का भूखा और प्यासा सभा किया गया। और उसके बाद फरमाते हैं, उस रवायत का टुकड़ा है कि नबी ने फरमाया कि जिस सरजमीन पे मेरा लाल शहीद किया जाएगा, ज़िबा किया जाएगा, वहाँ की मिट्टी भी मुझे ला के दी, और ये कह के कहा, सूंघो इस मिट्टी से मेरे लाल हुसैन के खून की बू आ रही है। सूंघाया उम्मुल मोमिनीन को, लेकिन इस रवायत में ये नहीं है कि उम्मुल मोमिनीन को दिया। अब अपनी रवायत सुन लो, ये दोनों फिरकों ने लिखी है, उसमें यह है कि जनाब उम्मे सलमा से कह के गए। उम्मे सलमा हुजरे में किसी को आने न देना। फरमाती हैं जनाब उम्मे सलमा कि थोड़ी देर में छोटा शहजादा आया, हुजरे की तरफ जाने लगा, मैंने हुसैन को रोका। जब मैंने हुसैन को रोका तो हुसैन मचल गया। मैंने लाल को गोद में उठा लिया कि बहला लूं, तो फिक्रा ये जनाब उम्मे सलमा का कि हुसैन रोने लगे। जब हुसैन रोने लगे तो मैंने गोद से उतार दिया। अब जो रसूलुल्लाह सीने से लगाए हुए रोते हुए बराबर हुए तो उम्मे सलमा आगे बढ़ी, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके लाल को रोका था, मचल गया, गोद में ले लिया, लेकिन रोने लगा, और आप ही ने कहा था मेरे लाल को कभी कोई रुलाए। जब आपका लाल रोने लगा तो मैंने गोद से उतार दिया।
خداوند عالم ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. کوئی شہادت نہیں پڑھنی ہے مجھے عزادار کو. اور باقی ہے آپ ام سلمہ کہ مٹھی بڑھائی اور کہا ام سلمہ یہ حسین کی قتلگاہ کی مٹی ہے، اسے شیشے میں محفوظ کر لو اور دیکھتی رہنا، جب خون تازہ اگلے تو سمجھنا تمہارا لال مارا گیا. عزادارو روایت تمام ہو گئی، صرف نتیجے تک پہنچانا ہے. آپ صبر کر سکیں تو کر لیں، ورنہ مجلس کا حق ادا کر لیں. دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر اپنے نبی سے کہوں یا رسول اللہ یہ حسین کی یادگار مٹی ہے نا، اور جس ماں نے محنتوں سے چکی پیس کر اپنے لال کو پروان چڑھایا ہے، یہ مٹی اس بی بی کو دے دیجئے. فاطمہ اپنے لال کی یادگار کو چومے گی، بڑی حفاظت سے رکھے گی. یا رسول اللہ، اور اگر فاطمہ کو نہیں دیا آپ نے تو اس فدائی بہن کو دے دیجیے جو حسین سے بچھڑنے کے لیے تیار نہیں. حسین پر جان دیتی ہے بہن، زینب کے حوالے کر دیجیے. عزادارو علم نبوت کی مضبوط دلیل ہے یہ روایت. نبی آواز دیں گے کہ فاطمہ کو دے کے کیا کروں گا، یہ علامت شہادت ہے نا. فاطمہ نہیں رہے گی، اور یا پھر دوسرے لفظوں میں کہوں کہ دکھیا ماں تو قتل گاہ میں پہلے سے پہنچ جائے گی. اے اللہ کے نبی، چاہنے والی بہن کو کیوں نہیں دے دیا؟ تو نبی آواز دے گا زینب کو، یہ علامت دے کے کیا کروں گا؟ زینب تو شیور کا چلتا ہوا خنجر گلے پر اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اور فریاد کرے گی اے پسر ساتھ، ارے میرا مایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. جزاکم ربکم. بس کافی ہے اتنا گریا، اتنا سنو اور مجلس تمام کر لوں. میرے نبی نے کہا ام سلمہ اس مٹی کو محفوظ کر دو، دیکھتی رہنا، جب خون تازہ اگلے تو سمجھنا تمہارا لال مارا گیا. سمجھے عزیزو، یہ مٹی نہیں دی گئی ہے، شہادت کے بعد ادائے حسین کی بنیاد رکھی ہے میرے نبی نے. اس لیے کہ شہادت کی خبر مدینے آتے آتے آئے گی. ام سلمہ میری تمنا یہ ہے کہ شہادت کے بعد پہلی صفحے ماتم میرے گھر میں دکھے. لوسرے عاشورائی شیشے سے ہو گملا، ام سلمہ نے مجھے آگا بچایا. واہ ولدا، ہائے میرے یار، واہ حسینہ، واہ مظلومہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها ووالها وبنيها. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام. حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو اسلام کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنا. پالنے والے ہماری اس قلیل آزاداری کو قبول فرما. پالنے والے انہیں آنسوؤں کا
صدقہ اسی عزائے حسین کا واسطہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما حسین. تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. زینب تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. زینب تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. کیوں آسماں زمین پر کیوں آسماں زمین پر اب تک گرا نہیں ہے. زینب تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. زینب تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. شام غریب آئی تنہائی ساتھ لائی. شام غریب آئی تنہائی ساتھ لائی. سب خیمے جل چکے ہیں سب خیمے جل چکے ہیں کچھ بھی بچا نہیں ہے. زینب تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. زینب تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. بازو کٹا کے اپنے عباس سو چکے ہیں. بازو کٹا کے اپنے عباس سو چکے ہیں. زینب کا کوئی وار زینب کا کوئی وار اے کربلا نہیں ہے. تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. زینب تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. رش میں پڑے ہیں عابد پھیلا ہوا دھواں ہے. رش میں پڑے ہیں عابد پھیلا ہوا دھواں ہے. جائے کہاں سکینہ جائے کہاں سکینہ کچھ سوجتا نہیں ہے. زینب تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. زینب تڑپ رہی ہے سر پہ رضا نہیں ہے. زینب کے بازوؤں میں باندھی گئی رسن ہے. زینب کے بازوؤں میں
ہی گئی رتن ہے کلثوم کے بھی سر پہ کلثوم کے بھی سر پہ باقی ردا نہیں ہے نب تڑپ رہی ہے بے گور و بے کفن ہے ابن علی کا لاشا بے گور و بے کفن ہے ابن علی کا لاشا کیا کلمہ گو کے دل میں کیا کلمہ گو کے دل میں خوف خدا نہیں ہے نب تڑپ رہی ہے نب تڑپ رہی ہے قاسم کی لاش رن میں پامال ہو چکی ہے قاسم کی لاش رن میں پامال ہو چکی ہے ہوں اکبر جواں کا ہوں اکبر جواں کا اب تک رکا نہیں ہے نب تڑپ رہی ہے نب تڑپ رہی ہے لاکھوں ستم سہے ہیں عابد نے کربلا میں لاکھوں ستم سہے ہیں عابد نے کربلا میں ہر غم کی ابتدا ہے ہر غم کی ابتدا ہے اور انتہا نہیں ہے نب تڑپ رہی ہے سر پہ ردا نہیں ہے نب تڑپ رہی ہے سر پہ ردا نہیں ہے اصغر کا سر بھی دیکھو نیزے پہ آ گیا ہے اصغر کا سر بھی دیکھو نیزے پہ آ گیا ہے لب اب بھی کہہ رہے